تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من ترك كلا أو زياعا فإلي وعليه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں سامنے قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت اور سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، تاجدار بطحہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں سے دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو ان باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ وقت جمعے سے پہلے، خطبے سے پہلے بڑا مختصر وقت ہوتا ہے، 20 سے 25 منٹ کا وقت عموماً ہمیں ملتا ہے، تو اتنے مختصر سے وقت میں ساری باتیں کہہ پانا بڑا مشکل ہے۔ البتہ ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اگر کسی چیز کو مکمل حاصل نہیں کیا جا سکتا تو مکمل چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کچھ نہ کچھ اپنی بساط کے مطابق میں آپ حضرات کے سامنے اپنے معروضات رکھوں گا، اور آپ حضرات سے میں التجا کرتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو باتیں اس وقت کہی جائیں وہ میرے لیے سب سے پہلے ہیں، پھر میرے بعد آپ حضرات کے لیے، اس لیے کہ کہنے والا جب کسی بات کو کہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے لیے کہتا ہے،
اس بات کو کبھی نہ سمجھیں کہ یہ بات مجھے کہی جا رہی ہے، یہ اس کا اشارہ میری طرف ہے۔ اشارے کچھ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ کہنے والا سب سے زیادہ خطرے کے اندر ہے اگر اس کی زندگی کے اندر عمل نہیں ہے۔ کہنے والا ڈبل خطرے کے اندر ہے، اس لیے کہ جس بات کو وہ کہہ رہا ہے کیا وہ اس کو فالو کرتا بھی یا نہیں کرتا ہے، کیا وہ چیز اس کی زندگی کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں غالباً ایک کسی اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی وعظ کرتے وقت بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لوگ ان سے پوچھتے حضرت کیا پریشانی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرماتے کہ اصل میں کہنے والا ڈبل راستے کے اوپر چل رہا ہے، کہنے والے کے اوپر ڈبل مار ہے۔ اگر اس کی زندگی میں وہ چیز نہیں ہے تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ زیادہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکالیں کہ کہنے والا وہ بات وہ عرض کر رہا ہے جو سب کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ہماری نیت اس کہنے سننے سے کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جمعے سے پہلے اس طرح بیان نہیں ہوتے تھے جیسے آج بیان ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح بیان نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح جمعے سے پہلے واعظ نہیں ہوتا تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام دور دور تک پھیل گیا اور حضرت عثمان غنی نے تقریباً 12.5 سال تک یا 12 سال تک اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، تو نئے لوگ مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، اور امیر المؤمنین وقت پر آ کر کے مصلی پر آتے تھے، خطبہ پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اب پبلک آ گئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، تقریباً 3.5 یا 4 سال کا زمانہ ان کو اسلام کی حالت میں ملا ہے۔ کن کو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حدیث بہت زیادہ مروی ہے ان سے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، امیر المؤمنین، لوگ جمعے کے اندر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، دین کی طلب میں، دین کے شوق میں لوگ کچھ آتے ہیں، اور آپ کو اتنا وقت ملتا نہیں، اس لیے اگر آپ کی اجازت ہو، پرمیشن ہو، تو کیا میں جمعے سے پہلے کچھ وعظ نصیحت کر دوں؟ تو خلیفہ ثالث، داماد مصطفیٰ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو ان کی پرمیشن لے کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے خطبے سے پہلے لوگوں کو واعظ نصیحت سمجھانے کے کام انہوں نے شروع کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ تو یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، جو مجھے بات عرض کرنی ہے وہ خاموشی کے ساتھ ذکر بند کر دیں۔ یہ جو سیسا کی آواز آتی ہے، اس وقت کا سب سے بڑا ذکر ہے واعظ سننا، بیان سننا۔ دین کی ایک بات کا سننا 1000 رکعت نماز نوافل سے افضل ہے، یاد رکھیے۔ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ اور آواز آ رہی ہے آپ کی، تو آپ یاد رکھیے آپ کے اس واعظ سے کہنے والے کا ذہن منتشر ہوگا، اور جو مضمون آنا چاہتا ہے وہ مضمون رک جائے گا۔ اس لیے واعظ اور نصیحت کے وقت کوئی ذکر نہیں ہونا چاہیے، یہ اجتماعی اس وقت کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ ایک بات اگر آپ نے سن لی تو انشاءاللہ وہ آپ کی یاد رہ گئی، تو بہت ساری جہالت کی تاریکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اصل میں جو کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ بات تو ضمناً درمیان میں آ گئی۔ اصل میں جس موضوع کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر کمیاں تو اتنی ہیں کہ تن
اگر آپ دیکھا جائے تو زخموں سے چور ہے، اس لیے روئی کہاں کہاں پر رکھے. ایک زخم ہو تو چلو اس مرہم کے اوپر پٹی اور دوا دارو کرا لیں. جسم اگر زخموں سے چور ہو تو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کس بیماری کا علاج پہلے کیا جائے. آج معاشرے کے اندر کمیاں بہت ہیں اور ان کمیوں کا ذمہ دار کوئی نہیں. ان کمیوں کے خامیوں کے ذمہ دار ہمارا ناقص سسٹم اور نظام ہے. ہمارا نظام مضبوط نہیں ہے، ہم کمزور ہیں. کمزوری کی وجہ سے خامیاں معاشرے کے اندر داخل ہو گئی. ان بہت ساری خامیوں کو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک کمی اور خامی جس کے بارے میں بہت ذہنی اعتبار سے منتشر رہتا ہوں، وہ میری زبان پر آ رہی ہے، میں اس کو بیان کے بغیر رہ نہیں سکتا. اور اگر ہم اس کمزوری کو بیان نہ کریں تو ہم بھی اس ناقص نظام کی گویا کہ ایک طریقے سے حمایت کر رہے ہیں. اگر آنکھ بند کر لی تو کل قیامت کے دن علماء کا گریبان پکڑا جا سکتا ہے کہ تمہارے پاس منبر تھا، تمہارے پاس محراب تھا، تم اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھ سکتے تھے، لیکن تم نے کیوں نہیں رکھا. تو یہ ذمہ داری ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس بات کو آپ کے سامنے رکھیں. میرے بھائیوں، وہ نظام یہ ہے کہ اسلام کا جو خوبصورت اور پاکیزہ نظام تھا، اس نظام کے اندر رتی برابر کوئی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی نقص اور عیب نکال سکے. اسلام کا نظام اتنا خوبصورت نظام تھا، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سوشل ورکر کی حیثیت سے، تعاون کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، معاشرتی زندگی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ اتنا کامل اور مکمل تھا کہ اگر ہم ان احوال کو آج دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں آتا ہم کیسے مسلمان ہیں، وہ کیسے مسلمان ہیں. نبی علیہ السلام نے بھیک مانگنے کے عمل کو پسند نہیں کیا. آج مسلم معاشرے کے اندر بھیک مانگنے کا رواج بے انتہا بڑھتا جا رہا ہے. مسجد کے دروازے سے لے کر چوراہوں پر، گلیوں کے اندر، حتیٰ کہ مسجدوں کے اندر تک ان کی باقاعدہ ایک کھیپ موجود ہے. مختلف طریقوں سے سوال کیے جاتے ہیں، دینے والا اس کو ثواب سمجھ کر کے دے دیتا ہے. اللہ جانتے ہیں اس کے اوپر ثواب اس کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جب سے اسلامی بیت المال کا نظام تباہ و برباد ہوا ہے اور لوگوں نے انفرادی طریقے سے لوگوں کی مدد شروع کی ہے، تو بھیک مانگنے کا رواج اس وقت سے بڑھا ہے، گھٹا نہیں. نبی علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ اگر کسی کو ضرورت ہوتی تو بیت المال سے آپ اس کی مدد فرماتے تھے. بیت المال مسلمانوں کا اجتماعی فنڈ، مسلمانوں کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، سارا کا سارا اس مسلم فنڈ کے اندر جمع ہوتا تھا. اور اللہ کے نبی اگر کسی کی ضرورت کو محسوس کرتے تو اس کی آپ اس سے مدد فرمایا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی صحابی کا جنازہ آتا مسجد نبوی کے اندر تو آپ سب سے پہلا سوال یہ کرتے کہ اس مرنے والے کے اوپر کچھ قرض تو ہے یا نہیں. اگر بولتے قرض ہے تو دوسرا سوال یہ کرتے کہ کیا قرض کی ادائیگی کے کوئی اس کے پاس ذریعہ ہے، کوئی میراث ہے. اگر کہتے کہ ہاں ہے تو ٹھیک ہے، قرضہ وہاں سے چلا جائے گا. اور اگر اس کے ذمے قرض ہوتا اور ادائیگی کی کوئی شکل نہ ہوتی تو آپ پیچھے ہٹ جاتے تھے اور صحابہ کو کہتے کہ تم اپنے بھائی کی نماز پڑھ لو. یعنی جس پر قرض ہے پیغمبر علیہ السلام اس کی نماز بھی نہیں پڑھنا پسند کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک صالح اور پاکیزہ اور طاقتور معاشرہ بنانے کے لیے آئے تھے، کمزور معاشرہ بنانے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ سسٹم چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کا جنازہ آیا تو آپ نے پھر یہی سوال کیا تو پتہ چلا قرض ہے اور قرض ادائیگی کی کوئی شکل ہے نہیں.
تو آپ نے صحابہ کو فرمایا تم اپنے بھائی کی نماز پڑھو. تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو قتادہ انصاری صحابی ہیں, کھڑے ہوئے اللہ کے نبی میں اپنے بھائی کا قرض اپنے پاس سے ادا کر دوں گا, لیکن آپ اس کے جنازے کی نماز تو پڑھا دیں. آپ کے ہوتے ہوئے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ آپ جنازہ نہ پڑھیں اور ہم ہی جنازے کی نماز پڑھیں اور آپ ایک طرف کھڑے ہو جائیں. اللہ کے نبی میں اس کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا جو مال چھوڑ کر کے جائے وہ مال وارثوں کا ہے, لیکن اگر کوئی قرض چھوڑ کر کے جائے فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ تو وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کا قرض ادا کریں گے. اس کے بعد ہمیشہ پیغمبر علیہ السلام نے قرض داروں کا قرض بیت المال سے ادا کیا. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے. اسلام تو وہ پاکیزہ مذہب ہے کہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے اس چیز کے اوپر کہ قناعت ہو, انسان بھوکا مر جائے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. یہی ابو ہریرہ ان کے بارے میں آتا ہے, بھوک کی وجہ سے ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک کی وجہ سے. اور اس زمانے میں لوگ مرگی کا علاج گردن کے اوپر کوئی رگ ہوتی ہے اس کو دبا کر کے کرتے تھے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا, بولا نہیں جاتا تھا, یہاں تک کہ لوگ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی ہو گئی. لوگ میری گردن دباتے تھے, حالانکہ خدا کی قسم مجھے مرگی نہیں, مجھے بھوک ہوتی تھی, لیکن اس کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. ابو ہریرہ یہ وہ طالب علم ہے جو 24 گھنٹے نبی کے دروازے پر رہتا ہے, رات ہو دن ہو, پیغمبر کے دروازے سے مسجد نبوی تک, مسجد نبوی سے حضور کے حجرے تک, اور جیسے ہی حضور تشریف لاتے پھر ساتھ رہتے تھے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ تو ایسا ہوا بھوک کی وجہ سے پریشان ہوں, حضرت عمر گزرے, پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گزرے, میں نے ان سے ایک مسئلہ معلوم کیا. خدا کی قسم مجھے مسئلہ معلوم تھا, مسئلہ اس لیے معلوم کیا کہ میرا چہرہ دیکھ کر کے شاید ہاتھ پکڑ کر کے گھر پر لے جائیں اور کچھ کھلا دیں. حضرت ابو بکر صدیق گزر گئے مسئلہ بتا کر کے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ان سے بھی میں نے کوئی قرآن پاک کی آیت کوئی مسئلہ پوچھا. اللہ کی قسم میں جانتا تھا اس کا مطلب کیا ہے, لیکن مقصد یہ تھا کہ شاید کچھ رحم آ جائے, میری سچویشن دیکھ کر کے زبان سے میں کہوں یہ غیرت کے خلاف ہے, لیکن کنڈیشن دیکھ کر کے شاید کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. فرمایا حضرت عمر بھی مسئلہ بتا کر کے چلے گئے. اس کے بعد دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھتے ہی آپ تو مزاج شناس تھے. آپ نے چہرہ دیکھ کر کے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے, جی اللہ کے نبی بھوک لگی ہوئی ہے. فرمایا چلو میرے ساتھ چلو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی, لیکن آپ اندازہ لگائیے حضور کی 9 بیویاں ہیں, ایک کے بعد ایک حجرے میں داخل ہو رہے ہیں, کچھ ہے, سب کے یہاں سے آواز یہ آتی ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں, فاقے کا دور گزر رہا ہے. یہاں تک کہ ایک بیوی کے پاس سے دودھ کا ایک چھوٹا سا پیالہ جس کے اندر دودھ تھا وہ پیش کیا گیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جھانک کر کے دیکھا کہ ماشاءاللہ دودھ کا پیالہ بھرا ہوا ہے. میں خوش ہو گیا کہ بس اب تو مزہ آ جائے گا, لیکن ابھی میں خوش ہو ہی رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے دوسرے بھائی جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے, وہ چبوترے کے اوپر رہتے تھے, ان کا کھانے کا اور کمانے کا کوئی خاص سسٹم نہیں تھا, جو صحابہ لاتے تھے وہیں پر وہ اس کو نوش کر لیتے تھے. تمہارے بھائی اصحاب صفہ ہیں, ان کی مقدار کبھی 30 کبھی 40 کبھی 50 ایسے گھٹتی بڑھتی رہتی تھی, ان کو بھی بلا کر کے لاؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوا, پیارا تو چھوٹا سا ہے, انسان کی فطرت ہے, اور 40-50 لوگوں کو بلانے کے لیے بھیج دیا. لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا, میں گیا اور بلا کر کے لایا.
تو آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ابو ہریرہ کو کہا کہ ایک ایک کر کے سب کو پلاؤ. تو دل میں سوچنے لگا چھوٹا سا پیالہ کسی ایک کی بھی بھوک پیاس کے لیے کافی نہیں، لیکن آپ کا حکم تھا، میں نے پلانا شروع کر دیا. لیکن اللہ کی قسم وہ جتنا تھا اتنا کا اتنا ہی نظر آیا، اس میں سے ذرہ برابر کم نہیں ہوا. یہاں تک کہ پھر آخر میں مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ پیو. میں نے پوری طاقت کے ساتھ پیا. پھر فرمایا پھر پیو. پھر پیا. پھر فرمایا اور پیو. 3 مرتبہ سیراب ہو گیا، لیکن وہ پیالہ جو کا تو پھر اللہ کے نبی نے اس کو دیا اور آپ نے نوش فرما دیا. ابو ہریرہ تعلیم یہ دینا چاہتے ہیں کہ سوال کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. یہ سوال کرنا اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے. میرے بھائیو، اسلام پاکیزہ مذہب ہے. ایک صحابیہ کا ایک واقعہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا. اس صحابیہ کا ایمان دیکھو. روایت میں آتا ہے ان کے شوہر جب جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو اس وقت جاتے تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی اور سلام پھیرتے ہی فوراً جلدی سے واپس آ جاتے تھے. اللہ کے نبی کی ایک مرتبہ نظر پڑ گئی کہ یہ آدمی جلدی آتا بعد میں ہے اور جاتا سب سے پہلے ہے. دیکھا کہ ان کے جسم کے اوپر پورے کپڑے نہیں تھے. انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک گڑھا کھود رکھا تھا، یعنی کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے اس میں وقت گزارتے تھے، لیکن کسی سے سوال کرنا پسند نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی نے اس صحابی کا ایڈریس دیا، کسی سے پوچھا یہ کون بنتا ہے؟ فرمایا فلاں آدمی ہے. تو آپ نے اونٹ کے اوپر کچھ سامان لدوا کر کے اس صحابی کے مکان پر بھیج دیا. اب جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا دیکھا کہ ساز و سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ دروازے پر کھڑا ہوا ہے. تو بیوی اندر سے آئی، اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ ایک کام کرو تم مجھے. ہاں، روایت میں آتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ دیکھ کر کے حیرت میں چلی گئی کہ اس سامان سے لدا ہوا اونٹ ہمارے یہاں پر. اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اگر اسلام میں عورت کو طلاق دینے کی اجازت ہوتی تو آج میں تمہیں طلاق دے دیتی. شاید تم نے اللہ کے نبی سے شکایت کی ہوگی اپنے پاک کی. اس عورت کا ایمان دیکھو. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تو جہاں کے سردار کو کچھ نہیں بتایا ہے، میں قسم کھاتا ہوں. فرمایا پھر یہ اونٹ اور یہ سامان کیوں آیا ہمارے دروازے کے اوپر؟ تو تحقیق کی گئی، پتا چلا اللہ کے نبی نے خود دیکھ لیا تھا. جب ہم اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی دکھائی دیتی ہے. کہاں وہ مسلمان، کہاں وہ مائیں بہنیں جو اپنے فاقے کو چھپاتی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی. آج اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، پھر بھی مسجدوں میں بھی سوال، مسجدوں کے باہر بھی سوال، گلی میں چوراہوں کی اتنی بھیڑ، یہاں تک کہ حج کے موقع پر لوگ مینا کے اندر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کر رہے ہیں، بھیک مانگنے والے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہمارے نظام کی کمزوری ہے. میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو بعض مرتبہ احسن انداز میں گنجائش ہوتی ہے، لیکن جو ایک عام سسٹم چلتا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کے اوپر بریک لگانے کی ضرورت ہے، اور بریک اس وقت لگے گا جب مسلمانوں کا کوئی منظم نظام ہو، کوئی ایسا سسٹم ہو کہ جس کے ذریعے سے ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے زمانے کے اندر ایسا خوبصورت نظام بنایا تھا کہ آج بھی بعض ممالک کے اندر حضرت عمر کے نام سے اس قانون کو عمر لا کہا جاتا ہے کہ عمر کا بنایا ہوا قانون ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بازار سے گزرے، دیکھا ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، یہودی. حضرت عمر فوراً ایک دم جلال کے اندر آ گئے کہ ہم نے تو اپنے نظام میں کوئی کمزوری نہیں چھوڑی، بوڑھوں کا وظیفہ جاری کر رکھا ہے، پھر یہ بھیک کیوں مانگتا ہے؟ اس کو بلایا کہ کیا تمہیں وظیفہ نہیں ملتا بیت المال سے؟ کہ جی وظیفہ تو ملتا ہے، پھر بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ وظیفہ میری ضروریات کے لیے پورا ہو جاتا ہے،
لیکن سال بھر میں اسلامی ریاست کو جو ٹیکس دیا جاتا ہے اس میں تھوڑی کمی ہوتی ہے، اس لیے اس کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا مانگ کر کے میں 1 ہفتے بعد جمع کر دوں گا۔ حضرت عمر نے فوراً اجلاس بلایا اور کہا کہ آج کے بعد یہ قانون پاس کر دیا جائے، جو غیر مسلمانوں کو ٹیکس دینے کے قابل نہ رہے اس کا ٹیکس معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا وہ سنہرا دور تھا۔ حضرت عمر آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں، ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، راتوں کو بھی جاگتے تھے۔ ایک گلی سے گزرے، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، نظر انداز کر دیا، بچہ ہے رو رہا ہوگا۔ پھر دوبارہ ادھر سے گزرے تو دیکھا بچہ اب بھی رو رہا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر گزرے، بچے کے رونے کی مسلسل آواز سے حضرت عمر سے برداشت نہ ہوا، پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اندر سے آواز آئی کہ بچہ دودھ پینا چاہتا ہے اور ماں دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں۔ پوچھا کیوں؟ عمر کیا ہے؟ فرمایا کہ 1 سال بچے کی عمر ہے اور قرآن کہتا ہے کہ 2 سال تک بھی پلانے کی گنجائش ہے، باقی اس سے پہلے چھوڑا لو، کوئی حرج نہیں۔ کہ پھر 1 سال کے بعد دودھ کیوں چھوڑانا چاہتی ہو؟ فرمایا کہ عمر نے قانون بنا رکھا ہے کہ جو بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے تو اس بچے کا وظیفہ بیت المال سے جاری ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں اس کو مشق کرا رہی ہے کہ دودھ چھوڑ کر کے باہر کی غذا پر آ جائے تاکہ اس کو عمر کے سامنے پیش کرے اور بیت المال سے وظیفہ جاری ہو جائے۔ حضرت عمر نے سنا تو اپنا سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، عمر تو نے کتنے بچوں پر ظلم کیا ہوگا۔ اگلے دن سے قانون یہ پاس کر دیا کہ اب بچے کے دودھ چھوڑنے کے اوپر نہیں، وظیفہ حاملہ عورتوں کو دیا جائے گا۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو اسی کے اوپر وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا وہ نظام تھا کہ جہاں کمی نظر آتی تھی فوراً اس کو درست کیا جاتا تھا۔ میں ایسے کئی واقعات آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ وقت کی شکایت ہے، وقت بہت کم رہتا ہے۔ میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس معاشرے کو ایک جوان تندرست معاشرہ بنائیں، بیمار گلا سڑا معاشرہ نہ بنائیں۔ بھیک مانگنا، سوال کرنا یہ ایک نوجوان اور صالح معاشرے کے اندر نہیں ہو سکتا، یہ ایک مفلوج اور اسی طریقے سے بیمار معاشرے کی پہچان ہے۔ اس لیے ہم اپنا نظام مستحکم بنائیں، مضبوط بنائیں، کوشش اس بات کی کریں کہ اپنے محلے میں آنکھیں کھول کر کے رکھیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوائے ہیں، یتیم ہیں، ان کی ذمہ داری چپ چاپ پوری کرنے کی کوشش کریں اور ان کو خود کفیل بنانے کی کوشش کریں۔ خود کفیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کما کر کے کھاؤ، مشین خریدو، کپڑے سیو، بہت سارے سسٹم ایسے ہیں جو انسان کر سکتا ہے، لیکن بھیک مانگنے کے بڑھتے رواج کو کم کرنے کی کوشش کریں خدا کے واسطے، تاکہ ایک بہترین معاشرہ تیار ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں مجھے بھی آپ کو بھی ان تلخ باتوں پر جو اس وقت کہی گئی ہیں عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔